السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وعن عبد الله بن سحل رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إن التجار هم الفجار. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوليس قد أهل الله البيع؟ بلى ولكنهم يحدثون فيكذبون ويحلفون ويعصمون أو كما قال النبي صلى الله عليه वसल्लम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए जो सारी कायनात का खालिक मालिक और राज़िक है, जो फ़आलुल लिमा युरीद अला कुल्लि शैइन क़दीर इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सदूर अज़ीम ज़ात है। तमाम जिस्म के जायज़ मसनून दरूद व सलाम इमामुल अंबिया हबीब किबरिया सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुद दुनिया व इमामुल आखिरा व इमामुल जन्नह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، صاحبوں اور عزیز ساتھیوں اور عفت و حیا کی چادر میں لپٹی میری اسلامی ماں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں جو عنوان، جو گزارشات آپ کے سامنے رکھنی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک انوکھا انداز تکلم ہم نے بیان کیا۔ نبی مکرم حکمران کیسے تھے، اللہ کے نبی نے یہ معاشرتی زندگی کیسے گزاری ہے، اللہ کے نبی نے بیٹا ہونے کی حیثیت سے اپنے بڑوں کا احترام کیسے کیا ہے، اللہ کے نبی نے باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی ہے، اور نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم پہلو، نبی مکرم ایک بہترین، کامیاب، مثالی اور لاجواب کاروباری اور تاجر بھی تھے۔ تو نبی مکرم نے کیسے تجارت کی ہے، کیسے کاروبار کیا ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات کیسے طے کیے ہیں، اللہ کے نبی نے بطور تاجر کیسی زندگی گزاری ہے، نبی مکرم کی ذات گرامی کائنات کی بہترین تاجرانہ سوچ و بچار کی شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تاجر ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوت سے پہلے بھی تجارت کی ہے، اور نبوت کے بعد بھی اپنی وراثتی جو تجارتانہ شعبہ تھا اس کے ساتھ بھی قائم اور دائم رہے۔ اللہ کے نبی کے والد محترم سردار عبداللہ نے بھی تجارت کی ہے، اللہ کے نبی کے دادا عبد المطلب نے بھی تجارت کی ہے، سارے نبی کاروبار کرتے رہے۔ حضرت آدم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی کھیتی باڑی کی ہے، اللہ کے نبی سیدنا سلیمان پیغمبر نے لوہاروں والا کام کیا ہے، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے ترخانوں والا، بڑئی والا، لکڑی کو بہترین بنانے والا کام بھی کیا ہے، اللہ کے نبی سیدنا ادریس پیغمبر نے سلائی کا کام کیا ہے، اللہ کے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بکریاں چرائی ہیں، اللہ کے نبی نے بھی بکریاں بھی چرائی ہیں اور لوگوں کے ساتھ تجارت اور کاروبار بھی کیا ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، دیگر صحابہ اور تابعین کرام، ائمہ اعظام نے بھی تجارت اور کاروبار کیا ہے، بلکہ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کاروبار کرنے کی، تجارت کرنے کی تلقین بھی کی ہے، ترغیب بھی دلائی ہے، لوگوں کو ابھارا بھی ہے۔ امام ترمذی جامع ترمذی میں حدیث لائے ہیں، ایک انصاری صحابی اللہ کے نبی کے پاس آیا کچھ مانگنے کے لیے، اللہ کے نبی نے اس کے گھر سے ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ منگوایا، کہا اس کو بیچ کے آؤ، وہ 2 درہم کا بیچ کے آیا۔ اللہ کے نبی نے لوگوں کو تاجرانہ سوچ دی ہے، کاروباری سوچ دی ہے، وہ 2 درہم کا وہ بیچ کے آیا۔ اللہ کے نبی نے کہا 1 درہم کا سودا صرف گھر کے لیے خریدو اور 1 درہم کا بازار سے کلہاڑا لے کے آؤ۔ وہ سامان خریدتا ہے، گھر میں رکھتا ہے، اور کلہاڑا خریدا۔ اللہ کے نبی نے اپنے دستے مبارک سے اس کے اندر لکڑی کا دستہ لگایا اور کہا جاؤ جنگل میں، آج کے بعد تم مجھے مدینہ کی گلیوں میں مانگتا ہوا نظر نہ آئے، جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے لاؤ۔
لکڑیاں کاٹ کے لایا، آہستہ آہستہ اللہ نے کاروبار میں عروج دیا۔ جو ایک درہم کا مالک تھا وہ کئی درہموں کا مالک بن گیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کام، تاجرانہ کام، اس چیز سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ تو قیامت کے دن آئے تیرے ماتھے پہ مانگنے کی نشانیاں۔ خود بھی تجارت کی ہے، لوگوں کو بھی تاجرانہ سوچ میرے پیغمبر نے دی۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال کی عمر ہے، اللہ کے نبی نے پہلا تجارتی سفر زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ یمن کی طرف کیا۔ اٹھاؤ تاریخ کی کتابیں، سیرت کی کتابیں بول بول کر کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی کی عمر 10 سال ہے، اور زبیر بن عبد المطلب کے ساتھ پہلا تجارتی سفر اللہ کے نبی نے یمن کی طرف کیا۔ عمر 12 سال ہوتی ہے، چچا محبوب ابو طالب کے ساتھ دوسرا تجارتی سفر شام کی طرف کیا، اور اللہ کے نبی نے عمر 20 سال کو پہنچتی ہے، اللہ کے نبی نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تیسرا تجارتی سفر پھر ملک شام کی طرف کیا، عمر 25 سال پہنچتی ہے، اللہ کے نبی کی پہلی زوجہ سیدہ خدیجہ کے ساتھ پارٹنرشپ کے اوپر ملک شام کا سفر کیا۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تجارت کے سلیقے بھی بتائے ہیں، خود بھی تجارت کی ہے، اور آج ایک مسلمان تاجر کو، کاروبار کرنے والوں کو بطور تاجر رہنمائی بھی میرے پیغمبر سے لینی چاہیے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاروباری معاملات میں بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں، ہمیں بہترین نمونہ نظر آتے ہیں۔ اگر نماز میں نمونہ ہے، روزے میں نمونہ ہے، حج اور عمرے میں نمونہ ہے، باقی معاملات میں اللہ کے نبی ہمارے لیے نمونہ ہے، تو اللہ کے نبی بطور تاجر بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کاروبار کرتے ہو، لین دین کرتے ہو، معاملات کرتے ہو، پہلی اور بنیادی بات یہ ہونی چاہیے آدمی کو ایک دوسرے پر اعتبار کرنا چاہیے۔ اعتبار سے کام چلتا ہے، اعتبار سے کام کاروبار میں عروج آتا ہے، برکتیں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کاروبار کیا ہے، اور اللہ کے نبی نے پارٹنرشپ کے اوپر، شراکت داری کے اوپر بھی کام کیا ہے۔ اللہ کے نبی کو میرے رب نے کائنات کے لیے نمونہ بنانا تھا، تو ایسے لوگ بھی دنیا میں آئیں گے، ان کے پاس بڑی دولت تو نہیں ہوگی، وہ کچھ دولت لے کے کسی کے ساتھ پارٹنرشپ پہ کام کریں گے، اس لحاظ سے میں نے اپنے نبی کو نمونہ بنانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 لوگوں کے ساتھ، کتنے لوگ؟ 5 لوگوں کے ساتھ شراکت داری کی۔ پہلا آدمی جس کا نام عبداللہ بن ابی الحمصہ ہے، اس کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے شراکت داری کی ہے۔ دوسرا آدمی عبداللہ بن سعید، بعد میں صحابی بنے رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے شراکت داری کی۔ تیسرے آدمی بعد میں یہ بھی اللہ کے نبی کے صحابی بنے، اس کا نام کچھ نے قیس بن سعید اور کچھ نے سعید بن قیس مخزومی لکھا ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ شراکت داری کی ہے، پارٹنرشپ کے اوپر کام کیا ہے۔ چوتھی شخصیت سیدہ خدیجہ کے ساتھ اللہ کے نبی نے شراکت داری کی ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی
اللہ کے نبی نے شراکت داری کی ہے اور اعتماد ہو۔ شراکت داری تب کامیاب ہوتی ہے، پارٹنرشپ تب کامیاب ہوتی ہے جب دونوں بھائیوں کا پیسے دینے والا آگے کام کرنے والوں کے اوپر اعتماد ہو۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا قریش کی مالدار تاجر خاتون ہے۔ انہوں نے ان کا خامن کا سایہ تو سر سے اٹھ گیا ہے۔ انہوں نے اپنی تجارت، اپنا پیسہ روپیہ دولت مکہ کے بڑے بڑے تاجروں کو دی تھی۔ وہ ملک شام کا سفر کرتے اور مال کما کے لاتے، زیادہ خود رکھ لیتے اور سیدہ خدیجہ بھی کچھ دے دیتے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا تجارتی سامان دیا، ساتھ اپنا غلام میسرہ روانہ کیا۔ ملک شام پہنچے، واپسی پہ آئے، جو بات سیدہ خدیجہ اور نبی مکرم کے درمیان طے ہوئی تھی اس پہ پورا اترے۔ میسرہ غلام واپس آیا، نبی مکرم بھی واپس تشریف لائے اور دگنا منافع لے کے آئے۔ مکہ کے اندر بڑے بڑے تاجروں نے ملک شام کا سفر کیا، جو منافع امام کائنات محمد رسول اللہ لے کے آئے وہ کسی اور کو نصیب نہ ہوا۔ اعتماد کی بات کر رہا ہوں۔ سیدہ خدیجہ نے امام کائنات پہ اعتماد کیا، اللہ کے نبی نے سیدہ خدیجہ پہ اعتماد کیا۔ یہی وہ اعتماد ہے جو سیدہ خدیجہ کی شادی کا سبب بنا۔ اعتماد پہ معاملات چلتے ہیں، کاروبار چلتے ہیں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے۔ پہلی تجارت کی بنیادی بات یہ ہے آدمی کو وعدے کا پابند ہونا چاہیے۔ کاروبار کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے آدمی کو وعدے کا پکا ہونا چاہیے، ورنہ اللہ کے نبی نے یہ بات بھی بیان کی ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا، معاہدے کے اوپر قائم نہیں رہتا، وہ آدمی منافقت کی ایک علامت پہ کھڑا ہے۔ اس لیے وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ امام کائنات نے اپنی تجارت میں، اپنے کاروبار میں کیسے وعدوں کو پورا کیا ہے، جس طرح میں نے بتایا اللہ کے نبی کا پہلا شریک تجارت عبداللہ بن ابی الحمصہ نے امام کائنات کے ساتھ کوئی تجارتی کام کیا، کچھ رقم دے دی، کچھ رقم باقی تھی۔ کہا عبداللہ بن ابی الحمصہ نے میں وہ پیسے اپنے گھر سے لے کے آتا ہوں۔ گھر پہنچتا ہے، بھول گیا، 3 دن کے بعد یاد آیا اللہ کے نبی نے میرے سے اور میں نے اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا، میں نے ابھی بقیہ رقم ادا نہیں کی۔ گھر سے نکلا، امام کائنات کے گھر پہ پہنچا، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ گھر سے پیغام ملا، 3 دن ہو گئے ہیں، وہ ابھی گھر پہ نہیں آئے۔ مکہ کی اور جگہوں کو تلاش کیا جہاں کمٹمنٹ ہوئی تھی، جہاں وعدہ ہوا تھا، جہاں بات طے ہوئی تھی، وہاں پہنچا۔ کہنے لگا میری حیرت کی دنیا گم ہو گئی، 3 دن ہو گئے ہیں، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعدے کا اتنا پکا، وعدے کا اتنا سچا، 3 دن ہو گئے ہیں، مجھے اسی جگہ پہ ملا جہاں وعدہ میرا ان سے ہوا تھا۔ آگے نہیں ہوئے، پیچھے نہیں ہوئے، گھر نہیں گئے، طے ہوا ہے، وعدہ ہوا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، انسان کو بطور تاجر پہلی بات یہ ہونی چاہیے کہ آدمی کو اللہ کے نبی نے بطور تاجرانہ جو نبوی اصول دیا ہے وہ وعدے کا پکا ہونا چاہیے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تجارت کی ہے۔ اللہ کے نبی وعدے کے سچے تھے،
آج ہم کہتے ہیں رات گئی بات گئی دے دوں گا، کون سا بھاگ رہا ہوں، کون سا مر رہا ہوں، کون سا یہاں جگہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، کون سا گھر کا سامان اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں، یہاں طرح طرح کی باتیں میرے نبی نے نہیں کی۔ جو آدمی وعدے کا سچا نہیں ہے کاروبار میں، اس کو اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی کا کوئی خطبہ حج ہو، خطبہ نکاح ہو، خطبہ جمعہ ہو، کوئی بھی خطبہ ہو، اللہ کے نبی یہ حدیث لازمی لوگوں کے گوشت گزار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، جو بندے وعدے کا کچا ہے اس کے دین کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہے، اس کے دین کا اعتبار کہیں، یہاں کچھ ہے وہاں کچھ ہے، آفس میں کچھ ہے گھر میں کچھ ہے، اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیے لوگوں کو کہا تھا اسمعونی ستن، جو آدمی میں محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، میں اللہ کا نبی ساری کائنات کا سردار، جن کے اشاروں سے جنت کے دروازے کھلنے ہیں، جن کی سفارش سے ہم نے جنت کا مہمان بننا ہے، اللہ کے نبی نے ضمانت دی ہے 6 چیزوں کی ضمانت۔ اس میں ایک کیا ہے؟ وَعَوْفُوا إِذَا وَعَدتُّمْ، جب تم وعدہ کرو، کمٹمنٹ کرو، بات طے کرو، وہ تحریری ہو، وہ زبانی ہو، وہ اعتماد کے اوپر ہو، تم مجھے وعدے کی پاسداری کی ضمانت محمد کو دے دو، محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تاجرانہ فوج تجارت کا پہلا کامیابی کا اصول وعدے کا پابند ہونا چاہیے۔ دوسری بات، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کرتے تھے، صاف گو تھے، راست باز تھے، سچے تھے، سچ بولنے والے تھے۔ امام کائنات کا نبوت سے پہلے کا تجارتی شریک حیات جس کا نام عبداللہ بن صائب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہنے لگے زمانہ جاہلیت میں نے اللہ کے نبی کے ساتھ شراکت داری کی ہے، کاروبار کیا ہے، تجارت کی ہے، معاملات کیے ہیں، لین دین کیے ہیں، ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ ہم نے عبداللہ کے بیٹے محمد کو جھوٹا پایا صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع بھی ایسا۔ یہ گھر کی گواہی ہے۔ آج بہت کم پارٹنرشپ والے ایک دوسرے پہ اعتماد کرتے ہیں، سچا کہتے ہیں یہ مکہ کا دشمن ہے، بعد میں صحابی بنتا ہے، میرے نبی کے صاف گوئی سچائی کی گواہیاں دے رہا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیان بالخیار ما لم یتفرقا، 2 کاروبار کرنے والے اصول دیا اللہ کے نبی نے، کاروبار ہو رہا ہے، بات ہو گئی ہے، طے ہو گئی ہے، ابھی اس مجلس میں ہے، خریدنے والے کا پروگرام بدل گیا ہے، اسلام کہتا وہ چیز واپس کر سکتا ہے، جس سے لی ہے وہ واپس کرے، اصول اللہ کے نبی نے دیا۔ اگلی بات اللہ کے نبی نے فرمائی ان صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما، اگر دونوں سچ بولیں گے، دونوں سچی بات کریں گے، اللہ ان کے مال میں، ان کی اولادوں میں، ان کے معاملات میں اللہ برکتیں پیدا کر دے گا۔ میرے بھائیو، آج میں نے بڑے بڑے لاکھوں کروڑوں کمانے والوں کو دیکھا ہے، ہسپتال میں ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، کہتے ہیں ساری کمپنی چلی جائے، صحت مل جائے۔ میرے بھائیو، آج وقت ہے ہم اپنا سچا معاملہ کریں، اللہ ہمارے معاملات میں برکت پیدا کر دے گا۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا یا معاشر التجار ایاکم والکذب، اے تاجروں کی جماعت، اے کاروباری لوگوں، جھوٹ سے بچو ورنہ قیامت کا دن ہوگا۔ ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وصدق وبر۔ کئی تاجر
قبروں سے اٹھیں گے، فاجر ہوں گے، رب کے نافرمان ہوں گے، لیکن وہ تاجر جو سچی بات کرتا ہے، نیکی سمجھ کے کاروبار کرتا ہے اور اپنے معاملے کو صاف رکھتا ہے، ایسا انسان اللہ کی جنت کا مہمان ہے۔ صاف کو تھے میرے نبی، طور تاجر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی سوچ دی ہے، کیسے تاجرانہ اصول دیے ہیں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور تاجر امانتدار تھے، دیانتدار تھے، قابل اعتماد تھے، اخلاق کریمانہ کے مالک تھے، امانتدار تھے، دیانتدار تھے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات توجہ سے سنیے گا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی دولت، اپنا مال مکہ کے بڑے بڑے تاجروں کو دیا ہوا تھا، کاروبار کرتے تھے، لیکن ملازم تھے، غلام تھے، نمائندے اور کارندے تھے۔ اگر سارا کاروباری انحصار ملازموں پہ کیا جائے تو گاڑی آگے نہیں چلتی۔ سیدہ خدیجہ نے یہ تلاش کیا کوئی مکہ میں ایسا آدمی ملے جو امانتدار ہو، جو دیانتدار ہو، جس پہ میں اعتماد کروں۔ اللہ کے نبی پہلے ہی مکہ میں امانتداری کے لحاظ سے امین تھے، صادق تھے، سچے اور امانتدار کے لقب سے معروف تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ نے پیغام بھیجا، آپ میرے لیے 1 سال میرے مال کی سربراہی کریں۔ نبی مکرم نے ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد اس حامی کو قبول کیا اور ملک شام کا سفر کیا، 7 غلام میسرہ کو بھیجا، واپس آئے، اللہ نے نفع دیا۔ میسرہ جو سیدہ خدیجہ کا غلام ہے آ کے گواہی دینے لگا، میں نے بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ آپ کا مال لے کے ملک شام کا سفر کیا ہے، جو سفر عبداللہ کے بیٹے محمد کے ساتھ کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑے ہی امانتدار ہیں، بڑے ہی دیانتدار ہیں، بڑے ہی قابل اعتماد ہیں، بڑے ہی سچے اور پکے اپنی بات میں ہیں، کوئی جھول نہیں، کوئی ڈنڈی نہیں، کوئی دھوکہ نہیں۔ جب اتنی باتیں کہیں اعتماد اور بڑھا، سیدہ خدیجہ کا اعتماد اور بڑھا، کہا فوری شادی کا پیغام بھیجا۔ اللہ کے نبی کے باپ کا سایہ تو سر پہ نہیں ہے، ابو طالب کی کفالت میں ہے۔ ابو طالب سے مشورہ ہوا کہ خدیجہ نے شادی کا پیغام بھیجا ہے، کہا قبول کر لو۔ شادی کا پیغام بھیجا۔ بڑے بڑے مکہ کے تاجر، بڑے بڑے کاروباری، بڑی بڑی کلگیوں والے، بڑے بڑے سرداران قریش اور مکہ کے لوگوں نے خدیجہ کو شادی کا پیغام بھیجا، سب کو ٹھکرا دیا۔ جب میرے پیغمبر کی امانتداری دیکھی، خود ہی خدیجہ نے میرے پیغمبر کو شادی کا پیغام بھیجا۔ امانتداری یہ وہ واحد ذریعہ تھی جو خدیجہ کا اللہ کے نبی کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ بنی، امانتداری۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا، امام کائنات فرماتے لا ایمان، یہ بھی حدیث اللہ کے نبی ہر خطبے میں پڑھتے تھے، لا ایمان لمن لا امانتہ ہو، جس بندے کا اس کے اندر امانتداری نہیں ہے، دیانتداری نہیں ہے، ڈنڈی مارتا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی کی زندگی ہمارے لیے مینار نور ہے، دیانتداری۔ آج ہم بھی کوئی فیکٹری کا مالک، کوئی آفس کا آنر اپنے ملازم کو، اپنے نوکر کو کوئی چیز لینے کے لیے بیچتا ہے، چیز 2000 کی ہے، یہ بل 5000 کا بناتا ہے۔ او میرے بھائیو، اللہ کے نبی کی تاجرانہ زندگی کو پڑھو۔ ملک شام گئے، ایک ایک پائی کا حساب
सैयदा खदीजा को दिया, कहा बड़े बड़े ताजरों से कारोबार किया है जो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद के साथ किया है, एक दिरहम एक दिनार का भी फर्क नहीं आया, डंडी नहीं मारी, साफ साफ बात की है। जो मुल्क के शाम में मुनाफा मिला आके बताया, सीधा खदीजा ने भी उनको दुगना मुनाफा दिया। अल्लाह के नबी ने इसलिए फरमाया था जो बंदा अमानतदार नहीं है उसके ईमान का एतबार नहीं। नबी मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ताजिर को कारोबार करते हुए अमानतदार और सच्चा होना चाहिए। अभी मेरे नबी को नबूवत नहीं मिली, मक्का के बड़े बड़े ताजिर अपने बाप पे यकीन नहीं करते, बेटे पे यकीन नहीं है, रिश्तेदारों पे यकीन नहीं है, बड़ी बड़ी महंगी अमानतें इमाम कायनात के पास लिखवाया करते थे। जब अल्लाह के नबी हिजरत का सफर किया, मक्का से मदीना किया, मेरे पैगंबर ने और मेरे भाइयों हर बंदे ने मरना है, हर बंदे ने दुनिया छोड़ के जाना है। अपने कर्ज का मामला, अपनी अमानतदारी का मामला, हुकूकुल इबाद का मामला पाक साफ रखना। अगर तू नमाजी है तो मामलात तेरे अंधेरे में नहीं होने चाहिए। तू हाजी और उम्रा करने वाला है, तेरे मामलात में तारीकी और अंधेरा नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी मक्का से निकले, अपने बिस्तर पे सुलाया सैयदुना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, कहीं मक्का वाले मुझे पीछे से ये ताना न दे। चला गया है, अल्लाह का नबी था, बड़ा अमानतदार था, बड़ी सच बोलता था, उसको सादिक अमीन के लक़ब बड़े मिले थे। हमारी अमानतें तो दे के नहीं गया, हालांकि अली की जान को खतरे में डाल लिया, अमानतें दे के गए, कहीं मक्का वाले मोहम्मद को ताना ना दे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताना ना दे। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए मीनारा नूर है, रोशनी का मीनारा है। हम उसे देख के अपनी ताजराना जिंदगी को ठीक कर सकते हैं। अब्दुल्ला बिन साहिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुसलमान होने के लिए अल्लाह के नबी के पास आए, लोग तारीफ कर रहे थे अल्लाह के नबी की। अब्दुल्ला बिन साहिब कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी के साथ दौरे जालियत में तिजारत की है, कारोबार किया है। कुंता खैर शरीकी, आप अल्लाह के नबी मेरे बेहतरीन पार्टनर थे, बेहतरीन शराकतदार थे, अमानत और दयानत में पक्के और सच्चे थे। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, ताजराना जिंदगी हमारे लिए मीनार नूर है। अल्लाह के नबी ने तजारत करते हुए, कारोबार करते हुए, अल्लाह की कसम है कभी कसमें नहीं उठाई। वो कारोबारी मामला हो, कोई और मामला हो, कसमें उठा के इमाम कायनात ने अपने माल को फरोख्त नहीं किया। यमन भी गए, लबनान भी गए, शाम भी गए, एक मौका भी ऐसा नहीं है अल्लाह के नबी ने अपनी प्रोडक्ट बेची हो, अपनी चीज बेची हो और कसमें उठा के गाहे को मुतमईन किया हो। एक बात भी शरीर सीरत के हवाले से नहीं मिलती। इसीलिए अल्लाह के नबी के सहाबी सैयदना सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के नबी ने फरमाया 3 ऐसे आदमी हैं आएंगे क़यामत के दिन, अल्लाह ऐसे जालिमों को रहमत की नजर से देखेगा नहीं। कौन सा वो बदनसीब है? वल मुनफिकु सिलातहु बिल हलिफिल काज़िब, कसमें उठा उठा के, वो सच्ची कसमें हों, वो झूठी कसमें हों, कारोबार में कसमें उठा के माल को फरोख्त करने वाला। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा बंदा अल्लाह की रहमत से महरूम। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे लिए मीनार नूर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया
جو قسمیں اٹھانے سے بچو، کاروبار بے کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، لین دین کرتے ہوئے، چیز بیچتے ہوئے، فروخت کرتے ہوئے، خریدتے ہوئے قسمیں اٹھانے سے بچو۔ اللہ کی قسم اتنے کی آئی ہے، اتنا کرایہ پڑا ہے، یہ میرا مسئلہ وہ مسئلہ، بات سچ بھی ہوگا جھوٹ بھی ہوگا، لیکن میرے بھائی قسمیں اٹھانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے اور کہا قسمیں اٹھا لو گے مال بک جائے گا، کسٹمر گاہک مطمئن ہو جائے گا، لیکن اس کام سے، اس دولت سے برکت ختم ہو جائے گی۔ مال بکے گا، دولت آئے گی، پیسہ آئے گا، برکت نہیں ہوگی، برکت نہیں ہوگی۔ کیا معنی ہے؟ پیسہ ایسی ایسی جگہوں پہ لگ جائے گا جہاں وہ لگانا نہیں چاہتا۔ یہ ہے برکت کے نہ ہونے کی نشانی۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، کاروبار کیا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ دودھ ملاوٹ والا ہم دیتے ہیں، لال مرچ جو ہم سالن میں ڈالتے ہیں اس میں اینٹیں پیستے آج کے مسلمان نظر آتے ہیں۔ کوئی چیز خالص چیز لینے کے لیے بندے کو پتہ نہیں کون کون سے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پھر بھی مسلمان سے خالص چیز نہیں ملتی۔ ابو عبید رحمہ اللہ ریشم کا کاروبار کرتے تھے، خالص ریشم نہ خالص ریشم۔ بیٹے کو بٹھایا، آپ خود کسی کام کے لیے چلے گئے، کسٹمر آیا، نہ خالص ریشم اصل ریشم میں بیچ دیا۔ راستے میں کہا یہ چیز تو میری دکان سے آئی ہے، کتنے کی لی ہے؟ اتنے کی۔ کہا نہیں، اس نے غلطی سے آپ کو دے دی ہوگی۔ کہا نہیں، مجھے 400 درہم کا ملا ہے، میرے علاقے میں مجھے 500 درہم مل جائے گا۔ نہیں، کہا آپ 200 درہم ملے، آپ اپنے علاقے سے 500 درہم 300 اور کما سکتے ہیں۔ بات ہوئی، 200 درہم واپس کیا، وہ چلا گیا۔ بیٹے سے کہا بیٹا مسلمان کو دھوکہ دیتے ہوئے تمہیں اللہ سے ڈر نہیں آیا؟ مسلمان کو دھوکہ، اور دھوکہ تیری انسانیت کے ماتھے کا داغ ہے، اور امانت داری تیرے چہرے کا چہرہ ہے، تیرے ماتھے کا جومر ہے۔ ہو مسلمان، ہو دھوکے باز۔ اللہ کے نبی نکلے، بازار میں جا رہے، رات کو بارش آئی، ایک غلہ بیچنے والا جو کا یا گندم کا غلہ بیچ رہا ہے، اوپر خشک نیچے گیلا۔ اللہ کے نبی نے نیچے ہاتھ کیا، وہ تو گیلا، مالو کبھی یا صاحب الطعام، یہ کھانے والا، یہ ڈھیر والا کدھر گیا ہے؟ اس کو بلایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا میں نے کہا بک جائے گا، خشک اوپر کر دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فَمَنْ غَشَّنَا مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے اس سے محمد روٹھ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دھوکہ یہ مسلمان نہیں دیتا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اعلان کیا تھا۔ ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لے جاؤ تاجروں میرے نبی کا فرمان، لکھ لو ماتھے کے اوپر، لکھ لو پرچیوں کے اوپر، ڈال لو اپنی جیبوں کے اندر۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تاجر جو امانتدار ہے، سچا ہے، دھوکہ دینے والا نہیں ہے، جو پروٹوکول قیامت کے دن نبیوں کو ملے گا، سچے تاجر کو بھی ملے گا، ایمانداروں کو نبیوں کا ساتھ، شہداء کا ساتھ، نیکروں کا ساتھ اس تاجر کو ملے گا جو صاف گو ہے، امانت دار ہے، دھوکے باز نہیں ہے۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہے، کاروبار کیا ہے، پارٹنرشپ کی ہے، شراکت داری کی ہے، سارے معاملات کیے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی عیب کو نہیں چھپایا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور بیان کرتے اللہ کے نبی نے ایک یہودی سے خریدا تھا نا، اونٹ خریدا، بات ہو گئی، پیسے لینے کے لیے اللہ نبی گھر جانے لگے، کہا رک جاؤ، میں نے آپ کو گھوڑا نہیں بیچا، تب تو تھا کوئی نہیں، کہا بیچا ہے۔ یہ بات شروع ہوئی، لوگ اکٹھے ہو گئے،
اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے خریدا، بیچنے والا کہتا ہے میں نے نہیں بیچا۔ آئے سیدنا خزیمہ بن ثابت انصاری، کہنے لگے اللہ کے نبی معاملہ کیا ہے؟ کہہ رہے میں نے خریدا ہے، یہ کہتا ہے میں نے بیچا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے صحابی خزیمہ بن ثابت انصاری نے گواہی دی اللہ کے نبی نے گھوڑا خریدا ہے۔ بات ختم ہوئی، بعد میں اللہ کے نبی نے پوچھا خزیمہ جب میں نے گھوڑا خریدا تھا تم تو پاس تھے نہیں، گواہی کیوں دی ہے؟ کہا اللہ کے نبی جب دنیا مان نہیں رہی تھی آپ نے کہا تھا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا، تو اب ہم کیوں نہ مانیں، اب گواہی کیوں نہ دیں؟ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا دنیا کا ہر انسان قیامت تک آنے والا ہر دو بندوں کی گواہی قبول ہو جائے۔ خزیمہ کی شان یہ اکیلا بھی گواہی دے تو دو کے برابر ایمان چکا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی، اللہ کے نبی نے ایک شراکت دار کے ساتھ پارٹنرشپ کی، 20 اونٹ، ایک اونٹ لنگڑا چل نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی کسی کام کے لیے گئے، پیچھے جو گاہک آیا اس نے 20 کے 20 اونٹ لے لیے پوری قیمت پہ۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، کہا اونٹ کہاں بک گئے ہیں؟ کہا وہ جو لنگڑا اونٹ تھا بتایا عیب واضح کیا ہے؟ کہا نہیں۔ اللہ کے نبی پیچھے صبر کرتے کرتے ڈھونڈتے اس قافلے کو پہنچے، کہا ایک اونٹ لنگڑا ہے، کہا میں تو پتہ نہیں ہے، میرے شریک نے آپ کو بیچ دیا ہے، یا تو اونٹ واپس کر کے اپنی قیمت لے لو یا آدھی قیمت مجھے میں آپ کو دے دیتا ہوں، یہ عیب والا جانور ہے، پوری قیمت پہ نہیں جاتا۔ کہاں سے لائے ایسا ایمان، کیسا لائے ایسا اخلاق، کیسا لائے کردار، اور تیرے سجدوں سے، تیری نمازوں سے، تیرے معاملات سے، تیرے حج عمرے سے لوگ نہیں بدلیں گے تیرے کردار سے بدلیں گے، تیرے اخلاق سے بدلیں گے، تیرے معاملات سے بدلیں گے۔ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مینار نور ہے۔ امام کائنات اس لیے فرمایا تھا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، وہ دھوکہ نہیں دیتا، چیز میں عیب ہے تو واضح کر دیتا ہے، یہ مسلمانی ہے، یہ ایمان ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت نہیں ملی، ابھی رسالت کا تاج اللہ کے نبی کے سر پہ نہیں سجایا گیا۔ سیدہ خدیجہ کا مال لے کے ملک شام کا سفر کیا تھا، 7 غلام میسرا تھا۔ آج ہم منڈی میں جاتے ہیں، مارکیٹ میں چیز خریدنی نہیں ہوتی، بولی لگاتے ہیں ریٹ بڑھانے کی۔ اللہ کا نبی ملک شام کی منڈی میں کھڑا، ابھی نبوت نہیں ملی، خدیجہ کا غلام میسرا ہے۔ اللہ کے نبی نے میسرا کو یہ نہیں کہا ذرا بولی لگاؤ، قیمت زیادہ ملے گی، ریٹ زیادہ ملے گا، منافع زیادہ آئے گا، مکہ میں بلے بلے ہوگی۔ نہیں، اللہ کی قسم ہے میرے نبی نے اعلان کیا وَلَا تَنَاجَشُوا، لوگوں نجش نہ کرو۔ نجش کیا ہے؟ مارکیٹ میں گئے، منڈی میں گئے، دکان پہ گئے، ادارے میں گئے، ایک بندے نے چیز خریدنی نہیں ہے، نیلامی ہو رہی ہے، لوگ اپنی اپنی قیمتیں لگا رہے ہیں، یہ بھی اٹھتا ہے دلالی کرتے ہوئے، چیز لینی نہیں ہے، ریٹ کو بڑھانے کے لیے بولی لگاتا ہے۔ یہ بولی لگا کے میسرا کا نہ ایمان خراب کیا میرے نبی نے، اور اپنے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنانا تھا، میرے نبی کو اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھا ہے۔ یہ جرم ہے، گناہ ہے، یہ وہ تاجرانہ انداز نبوی ہے جو میرے نبی نے دیا ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماپ تول کے پیمانے بھی تھے، آئے مکہ سے مدینہ کے لوگ ماپ تول میں کمی کرتے، ان کے پیمانے غلط تھے، ان کے ماپ تول کے پیمانے غلط تھے۔ امام کائنات آئے، عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے، اٹھاؤ سنن نسائی ابن ماجہ کو، عبداللہ بن عباس کہتے مکہ سے مدینہ اللہ کے نبی آئے، ماپ تول کے پیمانے مدینہ والوں کے ٹھیک نہیں، اللہ نے قرآن نازل کیا، ارشاد ربانی ویل للمطففین،
الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا قالوہم او وزنوہم یکسرون۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے ماپ طور میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ وہ کپڑا جس میں لچک ہے، وہ الاسٹک لچک ہے، ڈنڈی مارتا ہے ماپ تول میں۔ مسلمان بھائی ڈنڈی نہ مار، ناپ تول میں کمی میرے نبی نے نہیں۔ پیمانے تھے سارے مدینہ والوں کے، پیمانے ناپ تول کے درست کر کے لوگوں کو تاجرانہ سوچ دی۔ مسلمان کو تول بھی دینا ہے تو پورا دینا ہے، ماپ بھی دینا ہے تو تولا دینا ہے۔ اللہ کے نبی سیدنا شعیب پیغمبر کی قوم کی کیسی تباہی آئی، جرم کیا تھا، ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کیسا لی آئے گی جب قومیں ماپ تول میں کمی کرے گی، آئیں گی۔ آیا نہیں بحران؟ دیکھ لیں لوگ مر رہے ہیں، بوڑھے، مائیں بہنیں بیٹیاں باپردہ لائن میں کھڑی ہیں 10 کلو کا آٹا توڑا لینے کے لیے۔ ہمارے جرم ہیں، ہماری باتیں آگے آ رہی ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا، اسی بات پہ مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں حق اور سچ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے خطبے میں کریں گے۔ وآخر دعوانا